ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، نوجوان تھا، کہتا ہے کہ حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جاتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بھی بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیا کرتے، محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا کہ گناہ بھی کرنے کو ملے گا، سزا بھی نہیں ہوگی، بات سننے کے موڈ میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ گناہ بھی کرتا رہوں، عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں؟ فرمایا کہ بھائی، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فرمایا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ تعالی سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی کیسے ممکن کہ میں کھانا چھوڑ دوں، پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ فرمایا پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کی ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے یہ، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کر جا کر نافرمانی کرو۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ۔ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے؟ جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز فرمانے لگے کہ اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے، انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ وہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تو کہہ دینا آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں تو تم بھی کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں اندر آئے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ فرمانے لگے اچھا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا رہوں، میری تو حیثیت نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا، یعنی بات بن چکی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں
تو تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانیاں ہی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو واقعی ہم اپنے پروردگار کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ زندگی میں جو گناہ ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔